24واں پارہ ہے سورۃ حامیم السجدہ، آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا اور ہم نے تفصیلات بتلا دی تاکہ یہ لوگ اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم کہیں اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر لیتے تو پھر یہ لوگ کہتے جی یہ تو عجمی کلام کے اندر ہے، عجمی زبان کے اندر یہ قرآن ہے اور ہم تو عربی لوگ ہیں، ہمیں کیوں صحیح نہیں سمجھایا گیا، پھر یہ عذر تلاش کرتے۔ اللہ نے پہلے سے اس عذر کو ختم کر کے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے، لیکن جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ قرآن باعث ہدایت بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے، اور جو یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے کانوں کا بوجھ ہے اور یہ ان کے لیے اندھا پن ہے، نہ یہ صحیح سمجھتے ہیں، نہ یہ صحیح سنتے ہیں، نہ دیکھ پا رہے ہیں۔ بہرحال ہوتا ہے بعض اوقات اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کے لیے خیرخواہ بنا کر بھیج چکے، اور پیغمبر بھی اپنی ساری زندگی امت کی خیرخواہی کی بنیاد پر امت کے لیے رونا، امت کو اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ کرنا، اب صبح شام اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے اور اللہ کا قرآن سناتے رہے اور آگے سے انکار، تو خواہ پیغمبر کا دل وہ ایک انسان ہوا کرتا ہے تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تسلی دیتے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ اے میرے محبوب، آپ سے پہلے بھی دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کو بھی کتابیں دی گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کرنے والے اس تورات کے بارے میں لوگ اختلاف کر چکے، لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا، کوئی اس کو اللہ کی طرف سے ایک نصیحت نامہ سمجھ چکا، عمل کر چکا، کوئی انکار کر چکا، لیکن اللہ فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تک کہ جو انکار کرنے والے، اختلاف کرنے والے، ہم ان کو فی الفور پکڑ لیں اور ان کو عبرتناک سزا دے دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری طرف سے ایک کلمہ پہلے ہو چکا ہے، ایک بات ہو چکی ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر آپ کی رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ ہوتی، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن ان سب کو پکڑیں گے، قیامت کے وقوع سے پہلے اللہ نے ان کو ڈیل دیا ہوا، مہلت دی ہوئی، اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں کون انکار کرنے والے، کون اقرار کرنے والے، کوئی مان کے چلنے والا، کوئی نافرمانی کرنے والا، اللہ ایک دن مقرر کیے ہوئے اور اس دن یقینی طور پر سب کو پکڑیں گے، اس لیے اختلاف کرنے والوں کو ابھی اللہ جل شانہ پکڑتے نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے پکڑنے کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا اور ان کو تباہ و برباد کیا جاتا، لیکن ان کی سزا اور عذاب کا وقت اللہ نے آخرت میں مقرر کیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً یہ لوگ اس قرآن کے حوالے سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ شک ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے، لہذا کبھی یہ لوگ اس قرآن سے باز آنے والے نہیں، اس قرآن پاک کو ماننے والے نہیں ہیں، اس کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں، من عمل صالحا فلنفسہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اقرار کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس کو دستور عمل بنا لیتا ہے، زندگی کا دستور، حالانکہ یہ وہ کتاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو بلند درجہ عطا فرماتے ہیں۔ قوموں کی ترقی کا اور قوموں کے عروج کا جو بنیادی طور پر انحصار ہے اس امت کے اندر، وہ اس قرآن پر ہے۔ یہ الگ بات ہے آج ہم قرآن کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں، چاہیے تو یہ تھا اس کو اپنا مشغلِ راہ بنا لیتے۔ آج ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھ کر اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ چھوٹے بچے پڑھنے کے ہم کہتے جی میرے بچے قرآن پڑھ لے بس۔ اب میں قرآن پڑھوں، میں قرآن اٹھاؤں، میں قرآن سمجھنے کی کوشش کروں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں۔ ہمارے سکولز، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ کتنے قرآن سے واقف ہیں، حالانکہ حلال اور حرام کی باتیں قرآن نے کی ہیں اور اس کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر سمجھائی۔ نہ ہمارے قرآن کے ساتھ کوئی نسبت، نہ حدیث کے ساتھ کوئی نسبت، بس دنیا والے ہمیں جو چیزیں پیش کرتے ہیں ہم انہی کو لے کر چلتے رہتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، قوموں کے پستی کا اور زوال کے بنیادی اسباب میں سے یہ قرآن ہے۔ جب لوگ قرآن پر عمل کرنا چھوڑ لیتے ہیں تو قوموں کے اندر زوال آ جاتا ہے۔ ہم اس بات کی طرف چلتے نہیں ہیں۔ آج اللہ معاف کر لے، کچھ عقل پرست ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہمارے لیے جو رکاوٹ ہے وہ یہ قرآن والے ہیں۔ کس درجے غلط فہمی ہو گئی، اور جی یہ ملا نے کیا سمجھتے ہیں، دو چار باتوں کے رٹے لگائے ہوئے ہیں، ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ صرف ایک زبان کے حوالے سے ایک اپنے پاس کچھ میموری جمع کر چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ وہ قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، مسجد سے اپنے آپ کو بالکل ماورا سمجھتا ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دو چار ٹکے پیسے کسی کے پاس آ گئے اور کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہی تو بنیادی وہ چیز ہے۔ صحابہ کرام تو اس قرآن کو لے کر میدان میں اترتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بیچ چکے ہیں ایک لشکر کے اندر۔ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت ساتھ پڑھتے جاؤ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن کے ظاہری الفاظ کے اندر اتنی قوت اور طاقت فرماتے ہیں، ہم اس آیت کو لے کر چلے اور ہم پڑھتے رہے، اللہ نے اس کی برکت سے میدان میں ہمیں فتح نصیب فرما دی، بہت سارا مال غنیمت ساتھ لے کر آئے۔ اب جو قرآن کو اپنی زندگی کا بنیادی طور پر نصب العین بنائے گا، اپنا دستور بنائے گا، آج ہمارا قانون، ہم کہتے ہیں ہمارا قانون وہ قرآن کے مطابق، لیکن کہاں ہے ہماری قانون سازی کس طرح ہو رہی ہے؟ بالکل ٹکراؤ آ رہا ہے، تضاد آ رہا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے اس طرح ہماری قانون سازی کہاں ہے؟ اور ہم آرام سے میٹھے نیند سو رہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے حالات اور زوال اور عروج کا آنا، یہ اللہ نے انسانوں کے کردار کے ساتھ جوڑا ہے، اور کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن کو اللہ نے بنیادی ذریعہ بنایا۔ یہی تو نصیحت نامہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اللہ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، من عامل صالحا فلنفسہ، کوئی بہتر عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برا عمل کرے گا، جو روگردانی کرے گا، اس قرآن سے منہ موڑ کے اپنی زندگی منائے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور سب سے پہلا وبال دنیا کے اندر اللہ چکائیں گے۔ اور وہ کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، جینا تنگ بنا دیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، میاں بیوی کی زندگی، اولاد والدین کی زندگی، بھائی بھائی کی زندگی، ہمارے محلے کی زندگی، ہمارے مارکیٹ کی زندگی، ہم کس درجے تنگی میں مبتلا ہیں۔ گھر کے بڑا کرنے سے، کاروبار کو بڑھانے سے چین و سکون نہیں ملتا، وہ تو ایک زندگی بنانے سے انسان کو اللہ پاک چین و سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ کسی نے کوئی نیکی کی اور اللہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دے، چھوڑ دو اس کو شمار نہ کرنا، نہیں ایسی کوئی بات، یا کسی نے کوئی برائی کی نہیں اس کے کاتے میں برائی لکھ لے، اللہ ایسا نہیں کرتا۔
جس نے جس درجے کوئی نیکی کی ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جس درجے برائی کی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا وہ آخرت ہے۔ پھر قیامت کے دن بندہ دیکھے گا ایک حافظ قرآن جس نے قرآن صرف یاد کیا ہوا ہے اور اس پر اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرما دی، وہ اپنے ساتھ 10 اپنے خاندان کے وہ لوگ جن پر جہنم واجب وہ اپنے ساتھ جنت لے کر جائے گا، بشرطے کلمہ پڑھ چکے ہوں۔ اتنی بڑی حیثیت ہے اس قرآن کی۔ ایک سورہ ملک کا اہتمام کر لے، قبر کے عذاب سے اللہ نجات عطا فرمائے گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کو کیا حیثیت دی گئی، روزانہ کے اعتبار سے تلاوت کا کیا حال ہے، روز صبح سے لے کر شام تک موبائل ہاتھ میں کتنی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن اپنے ہاتھ میں کتنا اٹھاتے رہتے ہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ، لوگ کہتے تھے اچھا ہمیں پکڑا جائے گا، ہمیں سزا دی جائے گی، ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور تم کہتے کہ وہ قیامت کے دن، تو کب ہے وہ قیامت کے دن؟ قیامت کے وقوع کے بارے میں بتلاؤ نا، اور قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ فرماتے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ ان قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت کے علم کو اپنے پاس ہونا ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت بذکرها الی ربک منتہاها، یہ لوگ آپ سے قیامت کے وقوع کے بارے میں پوچھنا چاہتے، ان سے کہہ دیجئے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، قیامت کب قائم ہوگی، میں تمہیں صرف سمجھانے کے لیے آیا ہوں، ڈرانے کے لیے کہ قیامت کے دن سے ڈرو، اس دن اللہ پاک حساب و کتاب کریں گے، پھر اللہ پکڑیں گے تم لوگوں کو، اس کے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے پہلے قیامت کی تیاری کرو، بس میرے ذمہ اتنی بات ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، علم تو اللہ کا کامل علم ہے، اور اللہ کا علم یہ ہے یہ دنیا کے اندر کوئی پھل اپنے غلاف سے نکلتا نہیں مگر اللہ کو معلوم ہے۔ بیج بونے سے لے کر پھل کے تیار ہونے تک اور پھل کے نکلنے تک سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع، کوئی عورت اس کے پیٹ میں بچہ آتا نہیں اور وہ کوئی بچہ جنتی نہیں الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم کے مطابق۔ اللہ کو سارا سب کچھ معلوم ہوتا ہے، کب بچہ اپنے ماں کے رحم میں نطفہ قرار پکڑتا ہے، اور پھر یہ بچہ ہوگا، بچی ہوگی، اور پھر یہ نیکبخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اور یہ مالدار ہوگا، غریب ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ دنیا والے اگر کچھ بتلا بھی دیتے وہ ناقص چیزیں بتلا دیتے، پوری چیز نہیں بتلا سکتے۔ یہ کب تک زندگی گزارے گا، جوان ہو کے مرے گا، بوڑھا ہو کے مرے گا، پیدا ہوتے ہی مرے گا، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے کامل علم والا اللہ ہے، تو قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس علم نہیں اس کا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کا جرم ثابت ہو جائے گا اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، کہا جائے گا کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جو دنیا کے تم اللہ کو چھوڑ کر ان کے اپنے ذمے اپنا سب کچھ ڈال دیتے ہیں، اور تم یہ ان پر سہارا لے کے ان پر ٹیک لگا کے اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ ہمیں بچائیں گے، یہ ہماری مدد کریں گے۔ آج بلاؤ نا اپنے معبودوں کو تمہاری مدد کریں، تمہیں اللہ کے عذاب سے آج بچا دیں، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں؟ آج دنیا کا انسان کہتا ہے میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ، اور اسی پر اعتماد کیا ہوا ہے، حالانکہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں۔ تو قیامت میں اللہ پوچھیں گے، کوئی جو ہے دنیا کے اندر درخت کو، کوئی پتھر کو، اور کوئی جو ہے چاند کو، کوئی سورج کو، اور عبادت کرنے لگا اور اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرا جوگا، اللہ فرمائیں گے اب لے آؤ وہ شرکا تمہیں بچائے۔ قالوا کہیں گے آذناک، ہم نے تو آپ کو بتلا دیا، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی اس بات کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، ہم نے تو آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہی نہیں ہے۔ پھر قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا۔ آج انسان زندہ و مردہ سے سارے کے سارے امیدیں وابستہ کر چکا ہے، یہ میرے سارے کام پورا کرے گا، یہ میرا کام چلائے گا، اور یہ میرے مسائل حل کرے گا، اور یہ میری پریشانیاں دور کرے گا۔ مسائل کو حل کرنے والے اللہ، پریشانیوں کو دور کرنے والے اللہ، اور اس کے لیے دنیا کے اندر اسباب
یہ اللہ نے قرآن پاک کی شکل میں بیچے ہوئے. لیکن آج دنیا کا انسان ان ساری چیزوں کو پیچھے دھکیل چکا ہے، منہ موڑ چکا ہے ان ساری چیزوں سے، سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے دنیا کا انسان، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم تو آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. تم نے تو آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا ہوگا، اور اس کے کام کے آنے والی چیزیں وہ ایمان ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، وہ یہ قرآن ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بس اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور یقیناً یہ لوگ اس قرآن کے بارے میں ایسے شک میں مبتلا ہے جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ پس جو عمل کرے گا نیک اپنی ذات کے فائدے کے واسطے. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اور جو کوئی برائی کا عمل کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور یقیناً تیرا رب زیادتی کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ اور قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلاف سے. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ اور کوئی عورت حاملہ نہیں بنتی اور نہ وہ بچہ جنتی ہے إِلَّا بِعِلْمِهِ مگر اللہ کے علم کے مطابق. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي اور اس دن اللہ جل شانہ پکاریں گے کہاں ہے میرے شرکاء. قالوا کہیں گے آذنا ہم نے آپ کو بتلا دیا. ما منا من شہید ہم میں سے کوئی بندہ اس کا اقرار کرنے والا نہیں ہے. صدق اللہ.